وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بابا سے بلند پڑھی الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين صدیق عکس حسن و جمال محمد است فاروق ذل جاہ و جلال محمد است عثمان ضیاء شمع کمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است اسلام ما طاعت خلفاء راشدین ایمان ما محبت آل محمد است ناد علی مظہر العجائب تجده عونا لك في النوائب كل هم وغم سينجلي بعظمتك يا الله بنبوتك يا رسول الله وبولايتك يا علي يا علي يا علي امداد کن نظرن جو غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث العظم دستگیر درود پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا سارے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ دو جہاں کے والی کا دو جہاں پہ سایہ ہے دو جہاں کے والی کا دو جہاں پہ سایہ ہے بولو دو جہاں کے والی کا دو جہاں پہ سایہ ہے دو جہاں کے والی کا دو جہاں پہ سایہ ہے دو جہاں کے والی کا دو جہاں پہ سایہ ہے ان کو تو خدا نے ان کی مرضی سے بنایا ہے ان کو تو خدا نے ان کی مرضی سے بنایا ہے بولیے ان کو تو خدا نے ان کی
مرضی سے سارے بولیے ان کو تو خدا نے ان کی مرضی سے بنایا ہے، اور نوری نوری طلبے ہیں، نوری نوری طلبے ہیں، کیسے پیار جلوے ہیں، کیسے پیار جلوے ہیں، چاند ان کے جلووں کی، چاند ان کے جلووں کی بھیک لینے آیا ہے، چاند ان کے جلووں کی بھیک لینے آیا ہے، ان کو تو خدا نے ان کی مرضی سے ہے، والضحیٰ کا چہرہ ہے، والضحیٰ کا چہرہ ہے، طٰہٰ کا سہرا ہے، ہاں طٰہٰ کا سہرا ہے، ان کے مسکرانے سے، ان کے مسکرانے سے زمانہ جگمگایا ہے، ان کے مسکرانے سے زمانہ جگمگایا، سارے بولیے ان کے مسکرانے سے زمانہ۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، علامہ امام جلال الدین سیوطی خصائص الکبریٰ میں یہ روایت لے کے آئے، فرمایا آقا کریم جب مسکراتے تھے، اذا ضحک یتلالأ فی الجدر، دیوار کہتے ہیں، دیوار کی جمع کو کہتے ہیں جدر، فرمایا جب حضور مسکراتے تھے دیواروں سے بھی نور ہی نور نکلتا تھا، ان کے مسکرانے سے زمانہ جگمگایا ہے، ان کو تو خدا نے ان کی مرضی سے، نبیوں نے سلامی دی، اور نبیوں نے سلامی دی، ولیوں نے غلامی کی، ولیوں نے غلامی کی، سر پہ ان کے خالق کے، خالق نے سر پہ ان کے خالق نے تاج وہ سجایا ہے، سر پہ ان کے خالق نے تاج وہ سجایا ہے، طور پر کہا رب نے لن ترانی موسیٰ کو، لن ترانی موسیٰ کو، پر مدینے والے کو عرش پر بلایا ہے، پر مدینے والے کو عرش پر، سارے بولیے پر مدینے والے کو عرش پر، برکتوں کے ریلے ہیں، نوریوں کے میلے ہیں، نوریوں کے میلے ہیں، حلیم
حلیمہ تیری کٹیا میں، حلیمہ تیری کٹیا میں یہ کون مسکرایا ہے، حلیمہ تیری کٹیا میں یہ کون مسکرایا ہے، ان کو تو خدا نے ان کی مرضی سے۔ آخری شعر، یہ تو دنیا والوں کی اور ہماری اور آپ کی یہ سوچ ہے، کوشش کرتے ہیں جب بھی کوئی کام ہو یا اس طرح کا کوئی مسئلہ ہو، دیکھتے ہیں جہاں جس کے ساتھ تعلق زیادہ اسے پہلے قریب کیا جاتا ہے، بلادری رشتہ داری اپنوں کو پہلے نوازا جاتا ہے، پوری دنیا کی یہ حساب ہے تقریباً، لیکن جو سونے کے دربار پہ چلا جائے پھر اللہ کے نبی اسے کیسے نوازتے ہیں سنیے گا۔ موج میں جب آتے ہیں، موج میں جب آتے ہیں تاجور بناتے ہیں، تاجور بناتے ہیں، سب پہ ہے کرم ناصر، سب پہ ہے کرم ناصر، اپنا یا پرایا ہے، اپنا یا پرایا ہے، بولو ان کو تو خدا نے ان کی مرضی سے۔ یہ ہمارا عقیدہ بھی ہے، اور حضرت سان کا جو بڑا مشہور شعر ہے جو انہوں نے کہا تھا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء۔ یہ جو چوتھا مصرع ہے اس کا مطلب یہی ہے، یا رسول اللہ مجھے ایسے لگتا ہے بنانے والے نے آپ کو آپ کی مرضی سے، یعنی آپ سے پوچھ پوچھ کے بنایا ہے، ان کو تو خدا نے ان کی مرضی سے۔ سارے بولیے، سارے بولیے، ان کو تو خدا نے ان کی، ہاں ان کو تو خدا نے ان کی مرضی سے بنایا ہے، دو جہاں کے والی کا دو جہاں پہ سایہ ہے۔ بعد از حمد و صلات لائق صد تکریم و احترام جملہ سامعین و حاضرین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خالق کائنات کا بے حد و بے حساب شکر ہے کہ اس خالق و مالک نے ہمیں ایک مرتبہ پھر جمعۃ المبارک کی عظیم لمحات نصیب فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کا یہاں آنا، مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ مجھے حق اور سچ بیان کرنے اور بعد ازاں ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات ذی وقار، گزشتہ 2 جمعے حضور سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ہم نے اپنا نذرانہ ٹوٹے پھوٹے الفاظ کی صورت میں پیش کیا، اور آخری جو 1-2 باتیں میں کر رہا تھا کوشش کروں گا انہی پر آج اتفاق کریں، اور پھر انشاءاللہ اگلے نئے موضوع کا آغاز کرتے ہیں۔ اور انشاءاللہ آنے والا جو موضوع ہے وہ والدین کی عظمت و شان کے حوالے سے قرآن و سنت کی روشنی میں اس پر بھی آج ہی سے کوشش کریں گے آغاز ہو، لیکن میں کوشش کروں گا کہ ربط بن جائے حضور غوث اعظم کی سیرت کے ساتھ، بغیر لمبی چوڑی تمہید کی، چونکہ قرآن و سنت سے دونوں جمعوں پہ تفصیلاً بات ہو چکی ہے۔ اب جہاں بات روکی تھی آپ کی تعلیمات اور آپ کے کردار پر، وہیں سے ایک روایت پیش کر کے پھر ایک بڑی مشہور روایت، پھر وہاں سے انشاءاللہ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ آپ کے حضور غوث اعظم کے لاڈلے فرزند جو آپ کے نائب بھی سمجھے جاتے تھے، حضرت شیخ محی الدین ابو عبداللہ محمد البغدادی، آپ حضور غوث اعظم کی اخلاقی خوبیاں جب بیان کرتے ہیں تو آپ نے کس انداز سے بیان کی؟ یہ وہ ہیں جنہوں نے بڑے قریب سے آپ کو دیکھا ہے، آپ کے نائب ہیں۔ اب بہجت الاسرار میں یہ ساری بات موجود ہے۔
فرماتے ہیں کان شیخ محی الدین عبد القادر رضی اللہ عنہ سری الدمعۃ شدید الخشیہ کثیر الہیبۃ مجاب الدعوہ کریم الاخلاق طیب الآراء ابعد الناس عن الفحش اقرب الناس الى الحق شدید الباس اذا انتهكت محارم اللہ لا یغضب لنفسہ ولا ينتصر لغیر ربہ لا يرد سائلا ولو بأحد صوبہ۔ اب ایک ایک لفظ کا ترجمہ سنیے۔ فرمایا عبد القادر جیلانی سریع الدمع، فرمایا خوف خدا کی وجہ سے بہت جلد آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے تھے۔ یہ شیخ محی الدین کہہ رہے ہیں حضور غوث اعظم کے بارے میں، جو امام الاولیاء ہیں، وہ ہستی جن کا بڑی تفصیل سے ذکر ہو چکا ہے کہ جن کا گردن زمانے کے جن کا قدم زمانے کے ہر ولی کی گردن پر ہے، اتنی عظیم ہستی۔ اور حضور امام جلال الدین رومی کا جو میں نے پچھلے جمعے بتایا تھا، غوث در جملہ اولیاء ممتاز چوں محمد در انبیاء ممتاز، جیسے امام الانبیاء حضور کی ذات سارے نبیوں میں ممتاز ہے، ایسے غوث اعظم سارے ولیوں میں ممتاز ہے۔ اتنی اعلیٰ ہستی کے بارے میں اب آپ کا اخلاق بتایا جا رہا ہے، آپ کی ظاہری و باطنی کیفیت بتائی جا رہی ہے۔ فرمایا سریع الدمع، خوف خدا کی وجہ سے بہت جلدی آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے تھے۔ اسی لیے صوفیاء فرماتے ہیں رب سے یہ بھیک مانگی جائے، رونا نہیں آتا، کیونکہ ہم جس پرفتن ماحول میں ہے، گناہ کر کر کے دل اتنے زنگ آلودہ ہو چکے ہیں، بڑی سے بڑی باتیں ہو جاتی ہیں۔ دیکھ لیں طوفان کیا مچا برپا ہے مسلمانوں کے ساتھ اور بالخصوص فلسطین میں، لیکن ہم یہاں اپنے مزے کر رہے ہیں۔ یہاں ادھر ظلم پر ظلم ہو رہا ہے، یہاں لاہور کے اندر بے ضمیر اور ضمیر فروش افتتاح کر رہے ہیں۔ کس چیز کا جی؟ اب جی اگلا ہفتہ پورا سیزن لگے گا ناچ گانے کا، کس چیز کا جی؟ یہاں پہ ناچنا ترپنا ہوگا۔ ادھر مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور یہاں مسلمان کیا کر رہے ہیں؟ چونکہ اب قرآن سے دوری ہے۔ قرآن نے تو کہا تھا انما المؤمنون اخوہ، مومن سارے آپس میں بھائی ہیں، اور یہ عجیب بھائی چارہ اس دور میں 2023 میں ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے۔ صبح و شام گاجر مولی کی طرح بچوں کو کاٹا جا رہا ہے، مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، لیکن ادھر پاکستان کے بلکہ سارے ہی 57 اور 56-57 جتنے اسلامی ممالک ہیں، سارے ہی ضمیر فروش یہاں بیٹھے ہیں، اوپر سے لے کے نیچے تک ایک ایک بڑے سے بڑا ایک حرام خور بیٹھا ہے۔ جائیں تو جائیں کس کے آگے، بات کرے تو بندہ کس کے آگے کرے، ہر ایک اپنا مفاد دیکھ رہا ہے۔ میں بات اس لیے یہ کر رہا تھا، یہ بالکل بغیر موضوع کی آ گئی ہے، لیکن بتانا اس لیے چاہ رہا ہوں غوث اعظم کی 11ویں پاکستان میں سب سے زیادہ دی جاتی ہے، حضور کا میلاد پاکستان میں سب سے زیادہ منایا جاتا ہے۔ اور مجھے کسی نے بتایا تھا، اب یہ سچا جھوٹ ہے لیکن بس جی سنی سنائی بات ہے کر دیتے ہیں، کہ پاکستان سے سب سے زیادہ لوگ عمرے پہ جاتے ہیں۔ اور اگر ایسا ہے، حاجی سارے یہاں بیٹھے ہیں، غازی سارے یہاں بیٹھے ہیں، عاشق رسول سارے اپنے آپ کو کہنے والے یہاں بیٹھے ہیں، غوث کے چاہنے ماننے والے اپنے آپ کو کہنے والے وہ سارے یہاں بیٹھے ہیں، غوث اعظم کے نام کے لنگر کھانے والے، چاولیں حلیمیں کھانے والے یہاں بیٹھے ہیں، صرف اپنے پیٹ پالنے والے یہاں بیٹھے ہیں، اپنی گردنوں کو نبی اور اسلام کی خاطر اور مسلمانوں کی خاطر دینے والا کوئی بھی ہمیں نظر نہیں آ رہا۔ اور اسی ملک میں، جس ملک میں، بلکہ اسی مثال میں دے رہا ہوں، یہیں پہ سارا مجمع لگا لیا جائے جی 11ویں کے نام پہ ایک محفل ہو رہی ہے، واہ واہ بھی ہوگی، بلے بلے بھی ہوگی، خوبصورت خطاب بھی ہو گیا، نعت بھی ہوگی، ہے وہی خطاب والے خوبصورت خطاب کر کے آخر میں 2 جملے کہہ دینا، یار فلسطین کے لیے نکلنا ہے، یار کشمیری ماؤں بہنوں کے لیے نکلنا ہے۔ ہر بندہ یا تو بولے گا نہیں، جو بولے گا وہ بھی بیچارہ کچھ گاندھی بولے گا، ہاں یہ اب جہاد نے یاد آ گیا۔ جو بات ہوگی اسلام کے حق میں ہوگی، چونکہ اب کفر اتنا غالب آ چکا ہے ہمارے اوپر، ہمارے ضمیروں پر کفر اتنا رچ بس چکا ہے، اسلام کی بات کریں گے، حق کی بات کریں گے، ہر کسی اگر سخت ماحول کو اعتبار سے، جبکہ یہ سخت نہیں ہے، اس لیے ہم اس چیز کو سخت نہیں سمجھتے۔ ہمارے نبی کو زمانہ بھی کہتا ہے، قرآن بھی کہتا ہے، رب بھی کہہ رہا ہے، اسے ہم نے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے۔ اگر رحمت للعالمین نبی
وہ اگر ہاتھ میں تلوار اٹھا سکتے ہیں، رحمت للعالمین نبی 17 جنگوں میں بنفس نفیس شرکت کر سکتے ہیں، میں اور تو سیدھی اور سچی بات ہے، کڑوی لگتی ہے، ایک بار نہیں لاکھ بار لگے، ہم سے ہمارے گھر والے بھی راضی نہیں ہیں، ہم اپنے گھر والوں کے لیے بھی، آپ سب جانتے ہیں ہر گھر کا کیا ماحول ہے، ہمارے گھر والے بھی ہم سے اکتا گئے ہیں، ہم تو اپنے گھر کے لیے یار رحمت نہیں بن سکے۔ زہرا کا بابا سارے جہان کے لیے، انسانوں کے لیے ہی نہیں، جانوروں کے لیے بھی رحمت ہے، جنگلی درندوں کے لیے بھی رحمت بن کے آیا ہے، وہ بھی حضور کی آمد پر خوش ہو کے ایک دوسرے کے گلے لگ رہے ہیں جو ایک دوسرے کو دیکھنا نہیں چاہ رہے تھے۔ اگر وہ رحمت للعالمین نبی اسلام کی بقا کے لیے، مومنوں کی عظمت کے لیے ہاتھ میں تلوار اٹھا سکتے ہیں تو ہمیں بھی اٹھانی چاہیے۔ اب تو جدید دور ہے، صرف بٹنوں کی حد تک کھیلے رہ گئی ہیں، ایک بٹن دبایا جائے، اللہ جانے جب تک زنگ نہیں لگے گا تب تک نہ یہ اسلحے نکلیں گے، تب تک نہ یا ہمارے بم نکلیں گے، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ جو بات ہوگی اللہ جانے وہ کب کس دن کے لیے یہ چیزیں بنائی گئی ہیں، ہمیں بتایا جائے۔ وہ لوگ جو کچھ کر رہے ہیں بغیر کچھ، وہ کفر باطل پہ ہو کے ایک ہو رہے ہیں، ہر دوسرے دن خبر آ رہی جی فلاں نے بھی اس کا ساتھ دے دیا، فلاں نے بھی اس کا ساتھ دے دیا۔ ایک یمن کی کوئی پوسٹیں چلی تھیں، اللہ جانے حق ہے نہ حق ہے، بہرحال اچھی بات اگر ہوا ہے۔ ہمارے 57 مسلمان ممالک جتنے ہیں سارے چپ ہو کے ستو پی کے سو رہے ہیں، کیوں؟ وہ نکلے تب ہم نکلے اور ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، کوئی بھی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی بھی اٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہاں جو جتنا بڑا غنڈہ آئے گا بس اس کا استقبال کرنا ہے، اس پہ ہم نے حرام کا پیسہ لگانا ہے، ادھر تمہیں استقبال کی پڑی ہے۔ کاش یہ سارا ریلا جو یہاں سے لاہور گیا تھا، یہ ساری ریلی اگر فلسطین کا رخ کر لیتی، رب محمد کی قسم پاکستان کا بارڈر کراس بار میں ہوتا، اعلان تمہارا ہوتا، اللہ اللہ کی عزت کی قسم مومن کی یلغار کا صدقہ فلسطین کو پھر سے غلبہ عطا۔ یہ ہمارے کمال نہیں ہے، آپ یہ سمجھو کہ ہم بولیں گے تو نہ، ہمارے کمال نہیں ہے، مومن کی آواز میں بھی میرے رب نے گرج رکھی ہے، نسبت محمد مصطفیٰ کا صدقہ رکھی ہے۔ خیر میں بات کر رہا تھا، حضور غوث اعظم فرمایا سریع الدمع، جلدی سے ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے خوف خدا کی وجہ سے، شدید الخشیہ، رب کا خوف ان کے دل میں ہر وقت رہتا تھا۔ امام الاولیاء کی ذات ہے، یہاں حاجی صاحب 5 نمازیں جس دن پڑھ لیں تو وہ سمجھتے ہیں بس اوپر رب نیچے میں ہوں۔ حضور امام الاولیاء کی ذات ہے، فرمایا شدید الخشیہ، خوف خدا کی وجہ سے ہر وقت وہ اللہ کے خوف میں ڈرتے رہتے تھے۔ کثیر الہیبہ، لیکن ایسا بھی نہیں ہے جیسے آج ہمیں بنا دیا گیا ہے ڈر 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 کے بس اپنے آپ کو سر ہی نیچے رکھے، نہ، حضور غوث اعظم کی ذات دیکھیں فرمایا کثیر الہیبہ، لیکن جب چلتے تھے پورے باروب اور دبدبے کے ساتھ چلتے تھے۔ زمانہ دیکھ رہا ہوتا عبد القادر جیلانی آ رہا ہے، زمانہ دیکھتا تھا وقت کا ولی آ رہا ہے، سارے ولیوں کا امام بن کے آ رہا ہے۔ اگلی بات فرمایا مجاب الدعویٰ، فرمایا اور غوث اعظم کی یہ شان تھی جب بھی ہاتھ اٹھاتے واپس بعد میں لاتے، رب حضور عبد القادر کی دعا پہلے قبول کر لیتا تھا۔ پھر فرمایا کریم الاخلاق، یہ ہمیں اخلاق کا درس دینے والے، ہم جن غوث کے ماننے والے ہیں ان کا بھی اخلاق یہ کریم الاخلاق، ہمیں اخلاق بھی بڑا خوبصورت اور پیارا اخلاق تھا، لوگ آپ کے اخلاق کو دیکھ دیکھ کے آپ کی طرف راغب ہو جاتے۔ فرمایا ابعد الناس عن الفحش، یہ نوجوان جو ہمارے صرف گھر کو چھوڑ کے انہی محافل میں جاتے ہیں جہاں سوٹے لگ رہے ہوں، تاش چل رہا ہو، جس ہوٹل میں جا کے جی فلمیں لگی ہوں وہیں پہ 40 روپے کا چائے پئیں گے اور 40 منٹ بیٹھ کے فلم دیکھیں گے۔ غوث اعظم کی شان دیکھیے، فرمایا ابعد الناس عن الفحش، آپ اپنے آپ کو ان لوگوں سے دور رکھتے تھے جن کی محفلیں گندگی پر مبنی ہوتی تھیں۔ پھر فرمایا اقرب الناس الی الحق شدید الباس، فرمایا حق اور معقول بات کرنے والے جو لوگ ہوتے تھے ان کے قریب ہوتے تھے۔ بولیے بولیے سبحان اللہ، بولیے، مجھے پتہ ہے مجھ سمیت ہم جن محافل کا حصہ بنے، آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں۔ اب بات کڑوی ضرور ہے، میرے ضمیر کو بھی کڑوی لگ رہی، لیکن ہے تو سچی ہے نا۔ آپ سچی بات حضور غوث اعظم کی شان سن کے بولتے جائیے سبحان اللہ۔ فرمایا اقرب الناس الی الحق
وَأَبْعَدَ النَّاسِ عَنِ الْفُحْشِ، جو بری باتوں کرنے والے لوگوں کی جو مجلسیں ہوتی تھیں وہاں سے دور رہتے تھے، یہ نہیں جاتے اور آنا، وہاں سے رہتے ہی دور تھے، اور جو حق والے ہوتے تھے ان کے قریب قریب رہا کرتے تھے۔ یہ بھی ایک پیغام ہے، یہ بھی دیکھیں، وہ بھی تو سوچے گا یار اس کا اتنا ماشاءاللہ نام ہے، امام الاولیاء کی ذات ہے، اتنی بڑی ہستی ہے، لیکن ہمارے قریب بھی نہیں آ رہا۔ ان کا یہ بھی ایک خاموش احتجاج اور خاموش پیغام ہوتا تھا، آخر کیا وجہ ہے کہ میں اس کے پاس جا رہا ہوں اور تیرے پاس نہیں آ رہا؟ ایسا تو نہیں کہ اس کے 2 ناک ہیں، اس کی 4 آنکھیں ہیں، جتنی آنکھیں تیری ہیں اتنی اس کی ہیں، جتنے ناک تیرے ہیں اتنا اس کا ہے، لیکن بتایا یہ جا رہا ہے تیرے پاس نہ آنے کی وجہ تیرا برا اخلاق ہے، اس کے پاس جانے کی وجہ اس کا اچھا اخلاق ہے۔ مجھے پھر بات یاد آ گئی ہے، ہمارا پھر بھی یہی حال ہے، ہمارے اوپر وہ بیٹھے ہیں، ادھر کملی والے آقا کی گستاخیاں ہو رہی تھیں، ادھر ہمارے وزیر اعظم صاحب جو ماضی قریب میں پھر گزر کے گئے ہیں وہ فرانس کے ملعون کو سینے لگا رہے تھے۔ آپ احتجاج کر کے واپس آتے اور بتاتے پیغام، کہتے تجھے نہ ملنے کی وجہ یہ نہیں ہے کہ تو کافر ہے یا تو مکلمہ نہیں پڑھتا، نہ ملنے کی وجہ یہ ہے تو محمد عربی کا گستاخ ہے، اور دوسروں کو سینے لگا کے بتاتے، سینے نہیں ماتھا چون کے بتاتے، ان کی غلامیاں تب ہو رہی ہیں زہرا کے بابا کے غلام ہو رہے ہیں۔ اب سنیے، فرمایا اذن تاہکت محارم اللہ لا یغضب لنفسہ، فرمایا حدود الہی اور احکام خداوندی کی خلاف ورزی کرنے پر حضور غوث اعظم، جن کا اوپر بتا دیا گیا کریم الاخلاق، جن کا اخلاق بہت اچھا تھا، جن کا اخلاق بڑا نفیس تھا، جن کو صرف اخلاق کی وجہ سے لوگ ان کے پاس جاتے تھے، صرف ان کی پیاری باتیں سننے کے لیے، ان کے کردار کی وجہ سے لوگ پاس جاتے تھے، لیکن وہی غوث اعظم اسی بات میں آگے کہا جا رہا ہے اذن تاہکت محارم اللہ، فرمایا جب اللہ کی حدود اور اللہ کے احکام کی خلاف ورزی دیکھتے، حضور غوث اعظم نفیس اخلاق کا مالک، زہرا کا بیٹا ہے حضور غوث اعظم عبد القادر جیلانی کی ہستی، فرمایا احکام خداوندی کی جب آپ حدود الہی کو توڑتے ہوئے لوگوں کو دیکھتے، فرمایا بس یہ حال دیکھتے تو آپ کے چہرے سے بھی جلال کی رنگ نظر آنا شروع ہو جاتا۔ پھر فرمایا لا یغضب لنفسہ، کبھی بھی اپنی ذات کی وجہ سے کسی پہ آپ غضبناک نہیں ہوئے، کسی سے ناراض نہیں ہوئے، ولا ينتصر لغیر ربہ، میں کسی سائل لا يرد سائلا، کسی اللہ کے علاوہ، رب کے علاوہ کسی چیز کے لیے انتقام نہ لیتے، رب کے علاوہ کسی چیز کے لیے انتقام نہ لیتے۔ پاکستانیوں ہمیں مبارک ہو، تمہیں مبارک ہو، گزشتہ 8-10 سال سے اور آنے والے بھی چند سال یہی کچھ ہونا ہے، پیچھے بھی انتقام چلا گیا ہے، اب پھر انتقام آ رہا ہے، یہ آپس میں انتقام ان کا ہوتا رہے گا، ہم یہاں پہ بیٹھے روتے رہیں گے آج پٹرول سستا ہوا اور آج مہنگا ہوا ہے، آج آٹا سستا ہوا آج مہنگا ہوا ہے، یہ انتقام کرتے رہیں گے اور باتیں یہ کریں گے ہم ولیوں کو بھی ماننے والے، ہم غوث کے بھی ماننے والے ہیں۔ غوث کے ماننے والوں کا حال دیکھو، غوث اعظم کہہ رہے ہیں، غوث اعظم کا کردار بتا رہا ہے، رب کے علاوہ ہاں اگر کوئی حدود اللہ کے احکام کے خلاف ورزی کرتا اس سے انتقام لیتے، اس کی چترول کرتے، جس کی طرف تمہارا ذہن ہی نہیں جاتا، جس کا تمہیں الف بے کا نہیں پتا، اور ذاتی لا یغضب لنفسہ، فرمایا اپنی ذات کی وجہ سے انتقام لیتے ہی نہیں تھے، چھوڑ دیتے تھے۔ لا یرد سائلا، جب بھی کوئی منگتا آتا اسے خالی نہ بھیجا کرتے تھے۔ بولیے، یہ تو سنیوں کا عقیدہ تھا، جب بھی کوئی منگتا آتا ہے غوث اسے خالی، بولیے غوث اسے خالی نہیں بیچتے۔ پھر فرمایا وَلَوْ بِأَحَدٍ ثَوْبَيْهِ، فرمایا چاہے اپنا کپڑا ہی اتار کے کیوں نہ دینا پڑے، عبد القادر آنے والے کو خالی واپس نہیں بھیجا کرتے تھے۔ یہ مختصر سا تعارف حضرت شیخ محی الدین ابو عبداللہ محمد البغدادی آپ نے آپ کی سیرت کا بتایا، اور پھر وہ بڑا مشہور واقعہ جو بچے نے اسکول میں بھی پڑھ رکھا ہے، آپ نے بھی سن رکھا کہ جب آپ بغداد کے لیے جا رہے تھے تو آپ کی والدہ نے 40 دینار آپ کی قمیض کے اندر سی دیے اور ایک وصیت کی تھی کہ بیٹا جھوٹ نہ بولنا۔ بولیے کیا وصیت تھی؟ جھوٹ نہ بولنا۔ اب وہ وصیت یہ ہے
ہے عام قصہ لیکن اگر دیکھا جائے تو بہت بڑا پیغام ہے۔ پہلا یہ جو جھوٹ نہ بولنا ان کی والدہ نے وصیت کی تھی تو وہ بھی آج خود نہیں کی تھی، قرآن و سنت کا حکم تھا، قرآن و سنت کی روشنی میں کی۔ قرآن کہہ رہا ہے، حضور کا فرمان کہہ رہا ہے، بلکہ سرکار دو عالم کا فرمان ہے جو بندہ جھوٹ بولتا ہے اس کے منہ سے ایسی بدبو آتی ہے رحمت کے فرشتے 40 میل دور سے بھاگ جاتے ہیں، 40 میل دور سے بھاگ جاتے ہیں۔ آپ سارے اکثریت کاروباری بیٹھے ہیں اور آپ یقیناً ایسا نہیں کرتے، لیکن پھر بھی اگر کوئی ہے ایسا تو بس اس کے لیے یہ صرف تنبیہ ہے۔ اگر آپ نے جھوٹ بول کے یار اپنا 100-200 کا منافع کمانا ہے تو یہ وقتی 100 روپیہ تو آ جانا ہے بے برکتہ، وہ بھی، اور آپ خود سمجھتے ہیں وہ بے برکتہ ہی ہے، وہ بے برکتہ 100-200 تو آ جانا ہے، رحمت کے فرشتے جو تیری طرف آ رہے ہیں وہ 40 میل دور سے بھاگ جا رہے ہیں، اور یہ حضور فرما رہے ہیں۔ تو خیر آپ کی والدہ نے آپ کو یہ نصیحت کی تھی کہ بیٹا جھوٹ نہیں بولنا، اور پھر ہمارے ہاں تو دیکھ لینا ہم پھر ہیلے بہانے کر لیتے، نہیں وہ مجھے مارنے آ گیا تھا، وہ یہ ہو گیا تھا، وہ ایسا ہو گیا تھا۔ حضور غوث اعظم کو سارا جو آپ کے ساتھ قافلہ تھا سب کو لوٹ لیا گیا، لیکن جب آپ کی باری آئی کچھ بھی نہیں ملا، آپ نے پھر بھی سچ بولا، کہا میرے پاس 40 دینار ہے۔ میں ذرا جلدی سے بتا رہا ہوں، آپ سب کو زبانی یاد ہے، میں جس طرف لے کے آ رہا ہوں آپ کو۔ فرمایا میرے پاس 40 دینار ہیں۔ انہوں نے کہا یار تو جھوٹ بھی بول سکتا تھا۔ کہا میں بول سکتا تھا لیکن میں جب گھر سے نکلا تھا ماں نے یہی تو وصیت کی تھی، نصیحت کی تھی، بیٹا جھوٹ نہیں بولنا۔ اب یہ چونکہ قرآنی حکم بھی ہے، مصطفیٰ کا فرمان بھی ہے، اور آپ کی والدہ کی بھی یہی نصیحت تھی کہ بیٹا جھوٹ نہیں بولنا۔ آپ نے اس پر جب عمل کیا، ہم یہی تو کہتے ہیں یار ایک دفعہ اسلام کی طرف آ کے تو دیکھو نا۔ میں نے پچھلے جمعے بھی شاید یہ حدیث پڑھی تھی کہ الاسلام یعلو ولا یعلا، حضور نے فرمایا اسلام دبنے نہیں، ہر باطل کو دبانے کے لیے آیا ہے۔ میرے نبی کا فرمان ہے، یہ پاکستان کے سیاسیوں کا فرمان نہیں ہے، زہرا کے بابا کا اعلان ہے، اسلام دبنے نہیں آیا۔ شاید پورا باطل اسرائیل جیسے 70 ممالک مل کے پھر آ جائے، اسلام دبنے نہیں آیا، اسلام ہر باطل کو دبانے کے لیے آیا ہے۔ لیکن جو میں بتانا چاہ رہا ہوں، ہمارا یہ بات کرنے کا مقصد یہ ہے، ہمارا بھی تو کوئی حق بنتا ہے نا، ہماری بھی ڈیوٹی بنتی ہے، ذرا اسلام کی طرف چہرہ موڑے تو صحیح، اسلام کی طرف اللہ کی عزت کی قسم ایک قدم آپ چل کے دیکھیں، اللہ آپ کی طرف رحمت کے 10 قدم اٹھاتا ہوا۔ اب حضرات جو میں بات کر رہا تھا، رب کا بھی یہ فرمان ہے، کملی والے آقا کا بھی فرمان ہے، اور پھر آپ کی والدہ کی بھی یہ نصیحت تھی۔ جنہوں نے رب رسول کی مانی اور رب رسول کے بعد والدین کی مانی، اللہ نے انہیں زمانے میں پھر کیا مقام دیا۔ ادھر انہوں نے ماں کی نصیحت کو مانا ہے۔ نصیحت کیا تھی؟ عام سادہ سی بات تھی کہ بیٹا جھوٹ نہیں بولنا، بس اس پہ اتنا پکا عمل کیا، پورا قافلہ لٹ گیا، قافلے میں سے آپ بچ بھی گئے تھے، آپ نہ بھی بولتے تو کوئی بات نہیں تھی، اس نے آ کے پوچھا تھا، وہ ڈھونڈ لیتا تو وہ الگ بات تھی، اسے ملے ہی نہیں، لیکن آپ نے پھر بھی سچ بتایا۔ کیوں؟ ماں کی نصیحت تھی، ماں کی بات پر عمل کیا۔ آپ کی اس نصیحت کی وجہ سے نتیجہ کیا نکلا؟ وہ جتنے چوروں کا ٹولہ تھا، بعض سیرت نگاروں نے لکھا ہے اس دور کے ہر ایک کو اللہ نے کتب بنا کے زمانے میں چمکایا ہے۔ سچ بولنے کی وجہ سے ولی کیا دیتے ہیں؟ میں نے کہا ولیوں کے پاس جاؤ تو ولیوں کی زبان کی تاثیر زمانے کا کتب بنا کے چمکا رہی ہے۔ اچھا یہ تو کتب بنے ہیں، کب بنے ہیں؟ پھر پیچھے آئیں، ماں کی نصیحت پہ عمل کیا ہے۔ یہی بات ہے جو کہ غوث اعظم سے جب پوچھا گیا یار تو جھوٹ بھی بول سکتا تھا، تو بتا بھی سکتا تھا، ہمیں تو نظر بھی نہیں آئے تیرے پیسے، تو کہہ سکتا تھا نہیں ہے، ڈھونڈ سکتے ہو تو ڈھونڈ لو، تم نے ایسا کیوں کہا؟ آپ نے ایک ہی جواب دیا، کہا نہیں مجھے میری ماں نے نصیحت کی تھی بیٹا ہمیشہ سچ بولنا ہے۔ بولیے، ہم بولتے نہیں ہیں لیکن یہاں پہ بول لیں، بیٹا ہمیشہ سچ بولنا ہے۔ تو آپ نے ماں کی نصیحت پہ عمل کیا ہے۔ اب یہیں سے چلتے ہیں ماں باپ کی شان میں، صرف قرآن کی آیت اور اس کا ترجمہ کریں گے، باقی موضوع انشاءاللہ کوشش کریں گے اگلے جمعے پھر اس کے اختتام کی طرف لے کے جا سکے تو لے جائیں گے۔ ایک دفعہ مچل کے سبحان اللہ بولیے اور قرآن سنیے، گج کے بولیے سبحان اللہ۔ خالق کائنات نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔
फरमाया वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्या, तुम्हारे रब का ये फैसला हो गया है, हुक्म दे दिया गया है। लफ्ज़ क़दा कुरान में मुतअद्दिद मकामात पे आया है, कहीं पे इसका माना खल्क करना यानी पैदा करना, कहीं पे इसका माना फरागत का है। बल्कि मैं जल्दी से बरकत के लिए वो आयतें भी पढ़ लेता हूँ। फरमाया इज़ा क़दा अम्रन फ़इन्नमा यक़ूलु लहू कुन फ़यकून। यहाँ लफ्ज़ क़दा का माना इरादा है, इरादे के माना है जब तुम्हारे रब ने इरादा किया है। कहीं पे क़दा का माना खल्क करना है। फरमाया फ़क़दाहुन्ना सबा समावात, जब तुम्हारे रब ने 7 आसमानों को पैदा किया है। अब तीसरा मकाम सुनिए, आज जुम्मे की नमाज के लिए सारे आए हैं। फरमाया फ़इज़ा क़ुदियतिस सलाह, जब तुम नमाज से फारिग हो जाओ। हालात बता रहे, रब्त बता रहा, सियाक व सबाक बता रहा, सियाक बता रहा, मज़मून देख के माना बदलता जा रहा है। कहीं क़दा का माना तख्लीक के माना में, कहीं क़दा आ रहा है इरादे के माना में, कहीं क़दा आ रहा है। अल्लाह ने कुरान फरागत के माने में फरमाया। अब ये जो आयत मैंने पढ़ी, फरमाया वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदू, जब इबादत का हुक्म आया, माँ बाप के साथ हुस्न सलूक की बारी आई। फरमाया अब फरागत या इरादे का माना नहीं है, फैसला हो गया है, हुक्म दिया जा रहा है। या अल्लाह किस बात का? फरमाया अल्लाह ताबुदू इल्ला इय्या, रब के आगे झुकना है, किसी बातिल के आगे नहीं झुकना। कोई दूसरा खुदा नहीं है, एक वो रब तुम्हारा खुदा है। हुक्म दिया जा रहा, इबादत रब की करनी है। व बिल वालिदैन इहसाना, दूसरा हुक्म ये दिया जा रहा है, इबादत के साथ अपनी माँ का भी एहतराम करना है, बाप का भी एहतराम करना है। इमाम राजी फरमाते हैं, और यही बात साहिब तफसीर मजहरी काजी सनाउल्लाह पानीपती भी फरमा रहे हैं। आखिर वजह क्या है? रब ने अपनी इबादत के साथ जोड़ के माँ बाप का जिक्र क्यों किया है? हाँ फरमाते हैं पहली वजह यह है, इंसान के वजूद का हकीकी सबब रब की ज़ात है, हकीकी सबब रब कायनात है, ज़ाहिरी सबब माँ और बाप है। फरमाया रब ने पहले हकीकी सबब का हुक्म दिया है, फिर ज़ाहिरी सबब के एहतराम का हुक्म दे के बताया जा रहा है। इमाम राजी फरमा रहे हैं, रब बताना ये चाह रहा है, अगर माँ को नाराज करके सजदे करोगे तुम्हारी इबादतें कबूल नहीं है, बाप को नाराज करके कयाम करोगे तुम्हारा कयाम कबूल नहीं है। बड़े बड़े गुमाश्ते बदमाश हमने ऐसे देखे हैं। सोशल मीडिया का दौर है, अल्लाह की इज्जत की कसम माजी करीब में एक ऐसे बदबख्त की वीडियो भी हमने देखी जो अपने बाप को लाते मार के घर से बाहर निकाल रहा है, जुबान से ये बकता हुआ नजर आ रहा है, मुझे मेरी विरासत में से हिस्सा नहीं दिया जा रहा। अकल के अंधे कुरान और सुन्नत पढ़ लेता, तुझे ये मसला समझ आ जाता। विरासत बाप के जाने के बाद होती है, बाप की मौजूदगी में नहीं मिला करती। हाँ अगर अपना हिस्सा मांगता है, मांगने का भी अंदाज नहीं है। मेरे नबी का फरमान है, एक शख्स आया, उसने कहा या रसूल अल्लाह मेरा बाप मेरा पैसे मेरा माल नहीं दे रहा। आका ने फरमाया अंता व मालुका ले अबी का, फरमाया कौन सा माल, कौन सा पैसा, कौन सी दौलत? हुजूर फरमा रहे तू भी अपने बाप का है, तेरा माल भी तेरे बाप ही का है।
قرآن سے دور ہے، اس لیے نہ ماں کی قدر کی جا رہی ہے نہ باپ کی قدر کی جا رہی ہے۔ یہاں جسے 4 پھول لگا دیے جائیں، یہاں جس کو کالا کوٹ پہنا دیا جائے، جس کے گلے میں ٹائی آ جائے، وہ سمجھتا ہے کہ بس ماں باپ بھی اب ماشاء اللہ میرے غلام بن گئے ہیں۔ اللہ کے بندے، ان ماں باپ کی دعاؤں کا صدقہ تجھے یہ سارے اسٹیٹس مل رہے ہیں۔ ہم اسی لیے تو رونا رو رہے ہیں۔ جتنے مرضی عہدے لینا چاہتے ہو لے لو، جتنے مرضی بڑے افسر بننا چاہتے ہو بن جاؤ، لیکن یہ یاد رکھو ہر چیز رب نے دی ہے، سب سے پہلے محمد عربی کی نسبت کا صدقہ ملا ہے، پھر ماں باپ کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کا صدقہ ملا ہے۔ اسی لیے کسی دیوانے نے کیا خوب کہا تھا، وہ کہتا ہے کریمان نساواندہ، وہ کریمان نساواندہ۔ پاکستان کے اندر بھی یہ غلاظت آ گئی ہے، اولڈ ایج ہوم بنانا شروع ہو گئے ہیں۔ ماں باپ 80-90 سال کے ہوں، گھر میں انہیں بوجھ سمجھا جاتا ہے، انہیں جا کے گھروں میں رکھا جاتا ہے اور پوچھا جائے تو کہا جاتا ہے جی باپ پوری رات کھانسی کرتا رہتا، اس لیے میرے بچے ہمارے ڈسٹرب ہو رہے ہیں، میری گھر والی ڈسٹرب ہو رہی ہے۔ میں نے کہا تجھے آج اگر یہ سیدھی سانسیں آ رہی ہیں، کریمان نہ ساواندہ، پہلا حق دین دائے، پہلا حق دین دائے، پھر حق پیو ماندہ، پھر حق پیو ماندہ۔ جلدی سے اس آیت کا ترجمہ سنیے، میری گفتگو ختم یہیں سے گفتگو کا آغاز اگلے جمعے بھی کریں گے۔ فرمایا عبادت رب کی کرنی ہے، ماں کا احترام کرنا ہے، باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ یا اللہ کیسا احترام کرے، یہاں تو چودھری جی کے اپنا سٹیٹس ہے، راجہ جی بھی اپنے ناک میں مکھی نہیں بیٹھنے دے رہے، ٹھیکیدار صاحب کے بیٹے بھی اپنے آپ کو بڑا فن خان سمجھ رہے ہیں۔ ربا تو ہی بتا کیسا ادب کرنا ہے، کیسا سلوک کرنا ہے۔ فرما اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، فرمایا تمہارے ماں باپ میں سے دونوں یا دونوں میں سے ایک، قرآن کا ترجمہ ہو رہا ہے، کوئی کسی مولوی پیر کی بات نہیں، اٹھاؤ اپنی مرضی کا قرآن 5واں سپارہ 3 رکوع آغاز ادھر سے ہو رہا ہے۔ فرمایا دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے، او کلاہما فلا تقل لہما اف، فلا تقل لہما اف، فرما ان کے آگے اف بھی نہیں کرنی ہے۔ یہاں تو چلایا جا رہا ہے، یہاں چلانا بھی ہو رہا ہے، مارا جا رہا ہے، ٹھڈے مارے جا رہے ہیں، والد کا کہا جا رہا ہے۔ ویسے میرا معاذ اللہ دماغ کھاتے رہتے ہیں، یہ لفظ عام ہو گئے ہیں، نوجوان سارے بیٹھے ہو یار، ہم بھی بڑے گناہگار ہیں، ہم بھی بڑے سیاکار ہیں، لیکن قرآن کی ان آیتوں کا واسطہ دے کے کہہ رہے ہیں، یہ ہم نے ایسے نوجوان بھی دیکھے ہیں اللہ کی عزت کی قسم ماں باپ کو ناراض کر کے رمضان میں آ کے گھروں میں رب کے گھر میں آ کے طواف اعتکاف کر رہے ہیں۔ میں نے کہا کسی نے کیا خوب کہا تھا، یہ کعبے کے پھیرے تو ہیں طواف نہیں، یہ تیرا نرا ڈیرا ہی ہے اعتکاف نہیں، اس لیے کہ قرآن کا یہ اسلوب بتا رہا ہے عبادت وہی قبول کی جائے گی جس عبادت میں رب بھی راضی ہے، ماں بھی راضی ہے، باپ بھی راضی ہے۔ کریمان نساواندہ، آج اگر تجھے سانس کا پرابلم نہیں ہے، تجھے اگر کھانسی نہیں آ رہی، تو اگر آج ٹھیک ہے تو میری جان یہ 4 دن ہے، آنے دے 40 کے بعد 50 سال کے بعد میں پوچھوں گا تیری صحت کا کیا حال ہے۔ تیرے بابا جان تو 80 سال کے بعد اس حال میں ہے، جو خوراکیں تو کھا رہا ہے 40 سال کے بعد تیرا اس سے بھی برا حال ہوگا۔ اسی لیے پیغام دے رہے ہیں کریمان نساواندہ، پہلا حق دین دائے، پھر حق پیو ماندہ۔
میں چاہوں گا ذرا سارے بولے تاکہ قرآن کی اگر نہیں سمجھ آ رہی، مثال کے طور پہ نہیں سمجھ سے مراد، یہ ظاہری بات ہے بہت سے لوگ ایسے ہیں، ہمارا حال ایسا ہے، قرآن سے دوری ہے، اب اگر آیتوں کی یا تفسیر کی صحیح واضح سمجھ نہیں آ رہی تو یہی پڑھ لے، یہ قرآن کی اس آیت کی واضح پیغام دیا جا رہا ہے، اسی کا ترجمہ ہو رہا ہے آپ کے ذوق میں۔ کریمان نساماندہ، بولیے کریمان نساماندہ، پہلا حق دین دائے، سارے بولو، پھر حق پیو ماں، بولو بولو پھر حق پیو ماں، یا اللہ اف بھی نہیں کرنا، ولا تنہرہما، اور کیا فرما، جھڑکنا بھی نہیں ہے۔ رب جانتا تھا ایسا زمانہ بھی آئے گا، جھڑکنا تو ہر گھر کا ماحول بن گیا ہے۔ ماں باپ کو گھر کے چار بندوں کے سامنے جب تک ذلیل نہ کیا جائے، اس نوجوان کی ٹھاٹھ واٹھ بھی پوری نہیں ہو رہی، یہ اپنے سوٹوں بوٹوں پہ ناز کر رہا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے وَلَا تَنْهَرْهُمَا، انہیں جھڑکنا بھی نہیں ہے۔ یا اللہ پھر کہنا کیا ہے، کیسے بات کرنی ہے؟ چاہے کوئی افسر ہے اس کے لیے بھی یہ پیغام ہے، افسر تو افسر یار، مجھے بتاؤ نا میرے نبی سے بڑا کائنات میں کون ہے؟ رب کا نبی بھی، کملی والا آقا بھی، جس انداز سے ماں کا ادب کر رہا ہے، دھرتی پہ کوئی کرتا نظر ہی نہیں آ رہا ہے۔ اگلے جمعے یہ واقعہ سنائیں گے، لیکن ابھی صرف اشارہ کیا ہے، آقا سے بڑا تو کسی کے پاس کوئی رتبہ نہیں ہے نا، کیونکہ سب سے بڑا رتبہ نبوت اور رسالت کا ہے۔ جتنے نبیوں کو نبوت بھی ملی ہے محمد عربی کا صدقہ ملی ہے، میرے نبی کی نبوت سب سے بڑی اس لیے ہے، ہر ایک صرف نبی بن کے آیا ہے، محمد ختم نبوت کا تاجدار بن کے آیا ہے۔ کریمان نساماندہ، آقا جی کیسے بولنا، یا اللہ کیسے بولنا ہے؟ فرمایا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اگر بولنا چاہتا ہی ہے، جب بھی بولنا ہے کریم قول بولنا ہے، اچھی بات کرنی ہے، نرمی سے بات کرنی ہے، تاکہ پتہ چلے یہ انگریزیوں کا بچہ نہیں ہے، محمد کے غلاموں کی اولاد ہے۔ گج کے بولو کریمان نساماندہ، پہلا حق دین دائے، بولو پہلا حق دین دا، سارے بولیے، تقریر ختم ہوگی ہے، سارے بولیے تاکہ گھر جاتے جاتے آپ کی زبانوں میں یہ مصرع تو رہے نا۔ پہلا حق دین دائے، پھر حق پیو ماں، بولو بولو پھر حق پیو ماں دا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ پاک ہر ایک کو والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی صرف آیت کا ترجمہ ہوا ہے، انشاءاللہ اگلا جمعہ پورا والدین کی عظمت و شان پہ لگائیں گے۔